السلام علیکم۔ انجمن اسلام ولی محمد دوست محمد پیر محمد اردو پرائمری اسکول پونے، سیمی انگلش، جماعت دوم، مضمون دینیات۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم مضمون دینیات میں کلمے کے متعلق معلومات حاصل کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے اسلام کے 5 بنیادی ارکان کے متعلق معلومات حاصل کی تھی۔ اس میں سے پہلا رکن ہے کلمہ۔ کلمہ بچوں یہ ہمارے ایمان کی پہلی سیڑھی ہے۔ جب ہم زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، اس وقت ہم اس بات کا یقین اور اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ ہمیں پالنے والا، پیدا کرنے والا، رکھنے والا، جلانے والا، مارنے والا، تمام طاقت رکھنے والا ایک اللہ ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے ہر چیز مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی، پیغمبر، رسول وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہے۔ یہ کلمے کا اقرار ہے بچوں۔ جب ہم اس بات پر یقین رکھیں گے اور اس بات پر ایمان لائیں گے، تب ہم مسلمان کہلائیں گے۔ اسلام کے یہ ایک اہم رکن ہے، پہلا رکن ہے کلمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے زبان سے کلمہ پڑھا اور دل سے اس کی گواہی دی، اس پر یقین رکھا، ایمان رکھا، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ کلمہ یہ ہمیں صرف سمجھ کر کہنا نہیں ہے، بلکہ اسے بار بار دہرانا ہے بچوں، تاکہ ہمارا ایمان پکا ہو۔ کلمہ کہنے والا کوئی بھی انسان، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی حصے کا باشندہ ہو یا رہنے والا ہو، وہ مسلمان کہلاتا ہے، اور تمام مسلمان بندے ہم ایک دوسرے کے بھائی بہن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے میرا کلمہ کہا، میرے کلمے کے لیے یا میرے لیے جس سے بھی دوستی کی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو کام کیا، وہ میں ضرور قبول کروں گا اور اسے ثواب دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جس نے کلمہ کہا اور میرے دین پر ایمان لا کر اس پر عمل کیا، اس کا تعلق اللہ سے ہو گیا، اور جس نے کلمہ نہیں پڑھا، کلمے پہ ایمان نہیں لایا، اللہ پر ایمان نہیں لایا، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ بچوں، کلمہ ایک ہمارا اقراری فعل ہے، یعنی ہم اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہمارے آقا ہے، اور انہی نے ہم کو پیدا کیا، اور ان کا تمام فرمان ان کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی شکل میں ہم تک پہنچایا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے تمام اعمال پر، ان کی تمام ہدایت پر، جو اللہ تعالیٰ نے ان پر قرآن اتارا، اس پر عمل کرے، اور ہماری زندگی بالکل ان کے احکام پر چلے، تب ہم مسلمان کہلائیں گے۔ یہ ہمارے لیے بہت شکر کی بات ہے بچوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا،
یعنی ہمیں مسلمان بنایا، اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ادا کرنا ہے کہ اس نے ہمیں دین کے جیسی بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے کہ آج ہم مسلمان ہیں، اور اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اور ہماری زندگی جو بھی ہم گزار رہے ہیں وہ اللہ کے احکام پر، اللہ کی رضا پر، اللہ جیسے چاہتے ہیں یا اس کے نبی نے جس طرح سے زندگی گزاری ہے، ان کے اصحاب نے جس طرح سے زندگی گزاری ہے، اس طرح سے اگر ہم زندگی گزاریں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن پوری طرح سے کامیاب ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں رکھیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ ہمارا حساب کتاب کریں گے تو بچوں، اس حساب کتاب کے وقت ہمارا جو نیکیوں کو تولا جائے گا تو اس وقت بھی یہ جو کلمہ ہے، اس کی طاقت، اس کا وزن اتنا زیادہ ہوگا کہ کتنے بھی ہم اس کے سامنے اعمال ڈال لو، ان سب میں سب سے وزنی چیز ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت بڑی طاقت رکھی ہے، اس میں بہت بڑا ایمان رکھا ہے، اس میں بہت بڑی کامیابی رکھی ہے۔ اس کے لیے کلمہ پڑھنا، اس کو سمجھنا، کلمے کے ساتھ پورا عمل کرنا، یعنی اللہ اس بات کا یقین رکھنا کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ ہی پر ایمان لاتے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ میں یہ یقین پیدا کر لیں، اگر ہم اپنے آپ میں اس اعمال کو پختہ کر لیں، اگر ہم اس بات کے لیے راضی ہو جائے تو اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائیں گے اور ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ یہ تو ایک اہم پہلا رکن ہے بچوں، اس کے اوپر جتنا بھی ہم غور و خوض کریں، جتنا بھی ہم عمل کریں اتنا زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہماری زندگی میں جو بھی ہم ذکر پڑھتے ہیں، دن بھر میں جو ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ذکر پڑھتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ قیمتی ذکر ہے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو بار بار پڑھنا۔ یہ عمل، یہ تقریر، یہ ذکر ہمارے لیے کامیابی کا ضامن ہے۔ تو بچوں، ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ کلمہ کیا چیز ہے۔ کلمے کو اگر ہم سمجھ جاتے ہیں تو ہماری زندگی میں ہم کو دین کے دوسرے ارکان بھی سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو آپ لوگ اس کلمے کو یاد کریے، اس کلمے کو بار بار پڑھیے، اور اس کلمے کے حرف کو سمجھیے، اس کے معنی کو سمجھیے اور اس کو دل میں اتاریے اور اپنا یقین پختہ کیجیے۔ انشاءاللہ ہم جب اس کلمے کے پورے ارکان کو صحیح سے پڑھ کر یقین کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے نور کو، اس کے ایمان کو ہمارے دل میں بھر دے گا۔ پڑھیں گے نا بچوں آپ لوگوں کو کلمہ بار بار پڑھنا ہے، اور کلمے کی ایک تسبیح روزانہ 100 مرتبہ تو بھی مکمل کرنا ہے، تاکہ ہماری زبان پر کلمہ ہمیشہ جاری رہے اور کلمے کے جاری رہنے کا یقین ہمارے دل میں اترتا جائے۔